الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. صدق اللہ مولانا العظیم. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے ایمان کے ساتھ ساتھ مذہب پر ہم سب کو کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا رسول اور نبی اور قرآن مقدس جیسی ہدایت بھری کتاب ہم سب کو عنایت فرمائی ہے. یہ اللہ تبارک و تعالی کا بہت بڑا کرم اور اس کا احسان ہے. قرآن حکیم یہ ایسی دل آویز کتاب ہے کہ اس کے الفاظ بھی پڑھے اور سنے جاتے ہیں تو ایک عجیب لذت محسوس ہوتی ہے، اور جب اس کے اسرار اور رموز پر، اس کی ہدایات اور تعلیمات پر غور اور تدبر کیا جاتا ہے تو میرے دوستو ہماری زندگی کی تمام الجھنوں کا حل اس کتاب کے اندر ہمیں مل جاتا ہے، میسر ہو جاتا ہے. حالات کیسے بھی ہوں، ماحول کیسا بھی ہو، اگر ہم قرآن اور سنت کی روشنی میں اپنے مسائل کے حل کا فیصلہ کر لیں تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، پوری انسانیت کا یہ جو گلشن ہے بالکل سرسبز و شاداب اور ہرا بھرا نظر آنے لگے. اس کے اندر خزاں کا کبھی گزر ہی نہیں ہو سکتا. یہ پھول کبھی مرجھائیں گے نہیں، انہیں ایک دوسرے سے شکوہ اور شکایت کا کوئی موقع ہی نہیں ملے گا. یہ جنتی مخلوق اپنے اعمال کی وجہ سے بآسانی جنت میں پہنچ سکتی ہے، بس ذرا سا غور و فکر اور تدبر کرنے کی ضرورت ہے، اور پھر اسی کے مطابق ہمیں میرے دوستو زندگی گزارنی ہے. اسلام کا تصور یہ ہے کہ احکام خداوندی کی ہر قدم پر، لمحہ بلمحہ زندگی کے تمام میدانوں کے اندر اطاعت ہونی چاہیے. اللہ کا حکم کیا ہے؟ ہم کھانا کھانے بیٹھے ہیں، اللہ کی منشا اور مرضی اس وقت میں کیا ہے اسے ملحوظ رکھیں. ہم کاروبار کے میدان میں اتر رہے ہیں، اللہ کی مرضی، اللہ کا منشا کس طرح سے کاروبار کرنے کا ہے ہم اس کو ملحوظ رکھیں. سیاسی ماحول سرگرم ہے، ہمیں احکام خداوندی کے مطابق اس وقت کیا کرنا چاہیے ہم اس بات کو ملحوظ رکھیں اور اسی کے مطابق ہم اقدام کریں. میرے دوستو ہر میدان کے اندر بس تھوڑی سی ہمیں یہ کوشش کرنی ہے کہ ہمارا کوئی قدم اللہ تبارک و تعالی کی مرضی اور اس کے منشا کے خلاف نہیں اٹھنا چاہیے. یہ اگر فیصلہ ہم اور آپ کر لیتے ہیں اور اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی ہمارے لیے مفید کیا ہے، مضر کیا ہے،
ہم الحمدللہ باشعور ہیں، اپنے آپ کو دانشمند کہلاتے ہیں، تو ہمیں اپنے شعور کا اور عقل و دانش کا ایسے موقعوں کے اوپر خاص طور پر استعمال کرنا ہے۔ ہمیں چند ٹکوں کے اوپر میرے دوستو اپنا سودا نہیں کرنا چاہیے۔ اس ماحول کے اندر آپ جانتے ہیں کیا کچھ نہیں ہوتا، کیسے کیسے حربے استعمال کیے جاتے ہیں۔ جمہوریت کا ایک پہلو جہاں بہت ہی روشن ہے، وہیں اگر جمہوریت کے صحیح رخ اور طرز کے اوپر نہ ڈالا جائے تو اس کا جو نقصان ہے وہ انتہائی خطرناک ہوتا ہے۔ ایک پہلو بہت خوش آئند ہے، وہ کیا ہے کہ عوام کے ذریعے عوامی نمائندگی کرنے کے لیے عوام ہی میں سے ایک شخص کا انتخاب عمل میں آتا ہے۔ کون کرتا ہے؟ یہی عوام مل جل کر کے اپنے ہی لوگوں میں سے کسی ایک فرد کو چنتے ہیں اور اس کا انتخاب کرتے ہیں۔ میرے دوستو یہ مسئلہ بہت خوش آئند ہے، اگر وہ مبنی بر حق ہو، مبنی بر انصاف ہو، چنا جانے والا جو منتخب فرد ہے وہ عوام کے مسائل کو حل کرنے کی اپنے اندر صلاحیت اور طاقت و قوت رکھتا ہو تو میرے دوستو یہ بہت ہی اچھا مسئلہ ہے۔ اس سے پورے ماحول کے اندر عدل کی، انصاف کی ایک حکمرانی نظر آئے گی، ہر ایک کو اس کا حق ملے گا۔ عوام نے جو اپنی امانتیں سونپی ہیں اور اپنی گاڑی کمائی سے ٹیکسز بھر کر کے جو سرکاری خزانوں کو یہ بھرتے ہیں اور پھر وہاں سے خرچ کرنے کے لیے ایک آدمی کا انتخاب اپنوں ہی میں سے کرتے ہیں، اگر وہ صحیح اور درست انداز میں عوامی مفاد کو پیش نظر رکھ کر کے ان کے کام کرتا ہے، جو ان کے بنیادی کام ہیں، سڑکیں بنوانا ہے، پانی کی فراہمی ہے، تعلیم اور تربیت گاہوں کا قیام ہے، بیماریوں کے علاج کے لیے ہاسپٹلز ہیں، یہی بنیادی کام ہے۔ ہر ایک کے گھر کا راشن بھرنے کے لیے اس کو مکلف نہیں کیا جاتا ہے، وہ تو ہر آدمی اپنی اپنی صلاحیت کے مطابق رزق کی تلاش میں سرگرداں ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کو اس کے مقدر کے مطابق رزق فراہم کرتے ہیں۔ لیکن اس آدمی نے جسے ہم نے اپنے ووٹوں سے منتخب کیا ہے، اس نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم قانون اور انصاف، عدل کو پیش نظر رکھ کر کے عوامی مفاد کے کام کریں گے تو میرے دوستو کسی سماج کو، عوام کو اس سے کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ لیکن نہ ہم نے اس کی کوئی صلاحیت دیکھی، نہ ہم نے اس کے اندر امانت اور دیانت کے گراف کو جانچنے کی کوشش کی، بلکہ آنکھ بند کر کے میرے دوستو اگر اس میں حصہ لیا تو آپ جانتے ہیں بقول علامہ اقبال جمہوریت کے اندر سر گنے جاتے ہیں، تولے نہیں جاتے ہیں۔ کہ سر کے اندر کتنی صلاحیت ہے، کتنا مغز ہے، کتنی پرکاری ہے، کتنی جلا اور روشنی ہے، عوامی مسائل کو سمجھنے کے لیے اس کی صلاحیت کیا ہے، یہ نہیں دیکھا جاتا ہے۔ اسی لیے میرے دوستو ہم یہ دیکھتے ہیں بہت سارے کرپٹ افراد ووٹوں سے بھاری اکثریت میں منتخب ہو کر کے ہماری اسمبلیوں میں، ہماری پارلیمنٹوں کے اندر میرے دوستو ہمارے سیاہ اور سفید کے مالک بن کر کے کیسے کیسے فیصلے کرتے ہیں۔
کہ ہمارے ہاتھ میں حق کی رائے دہی میرے دوستو یہ آج کے زمانے میں تبدیلی اور انقلاب لانے کا ایک بہت بڑا سامان اور ہتھیار ہے. اس کا اگر درست ہم نے استعمال کیا اور یہ دیکھ کر کے کہ کون سا فرد مفید ہو سکتا ہے سماج کے لیے، جو ذات پات کی تفریق پر میرے دوستو اپنے مسائل کو حل کرنے کی کوشش نہیں کرتا، کرسی اقتدار پر براجمان ہونے کے لیے ایک دم نچلی سطح پر اتر کر کے نہیں کام کرتا ہے، بلکہ اس کے پیش نظر عوامی نمائندگی ہے، عوام کا مفاد ہے، تکلیف اور آزار کو دور کرنے کا اس نے من بنا رکھا ہے. اگر ہم ایسے باصلاحیت اور صاحب دل آدمی کا انتخاب کرتے ہیں تو یہ جمہوریت میرے محترم بزرگوں اور دوستوں بہت ہی مفید اور کارآمد ثابت ہوتی ہے. ہمارے بزرگوں نے جمہوریت کی تائید اور اس ملک کے اندر سیکولر دستور بنوانے میں جو اپنا کردار ادا کیا ہے وہ یوں ہی نہیں کیا ہے، انہوں نے بہت پتا ماری کی ہے، بہت کچھ سوچ سمجھ کر کے میرے دوستو اس میدان کے اندر بہت ساری صلاحیتیں اپنی خرچ کی ہیں. اس کے بعد جمہوری طرز حکومت کو انہوں نے میرے دوستو پسند کیا، اس کی اجازت دی، اور اس ملک کے اندر الحمدللہ ہر مذہب کے ماننے والے کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی آزادی کا پروانہ اسی دستور نے میرے دوستوں عطا کیا ہے. لیکن آج ہم اور آپ اچھی طرح سے واقف ہیں کہ کیسی کیسی باتیں سماج کے اندر، سوشل میڈیا کے اندر، پرنٹ میڈیا کے اندر، الیکٹرانک میڈیا، آپ دیکھیے کس نچلی سطح پر آ کر کے لوگ باتیں کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیڈران کی نیتوں کو درست رکھے اور ہمیں بھی اپنے لیڈر کے انتخاب میں شعور کے ساتھ، بیدار مغزی کے ساتھ فیصلہ کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اس سے فائدہ ہوگا. تو ایک تقاضا تو یہ ہے اسلام کا کہ آپ کسی بھی میدان میں اگر قدم رکھ رہے ہیں تو اس میدان کے اندر احکام خداوندی پیش نظر رہنا چاہیے. کبھی میرے دوستو اس سے ہٹ کر کے ہمارا کوئی کام، کوئی قدم نہیں اٹھنا چاہیے. ایک چیز تو یہ ہمارے مد نظر رہنا چاہیے، اور دوسرے کس طرح سے سماج کے اندر انصاف کا قیام، عدل کا قیام، مساوات کا قیام عمل میں آ سکتا ہے. یہ ہر انسان کی زندگی کا بنیادی مسئلہ ہے. فرقہ پرستی کی بنیاد پر، ذات پات کی بنیاد پر، رنگ و نسل کی بنیاد پر، دھرم و مذہب کی بنیاد پر انسانیت کے بیچ میں میرے دوستو یہ کوشش گوارا نہیں کرنی چاہیے. جو لوگ اس نفرت کے بازار کو گرم کرنا چاہتے ہیں ان کے بازار کو مل کر کے میرے دوستو ہمیں سرد کرنا چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف ان پڑھ اور ناسمجھ لوگوں کے اندر بات پائی جاتی ہے. آپ دیکھیے تو کرپشن کا بازار جہاں عوام الناس کے اندر ہے، وہیں اعلیٰ تعلیم یافتہ جنہیں کارپوریٹ طبقہ سمجھا جاتا ہے، کیا وہاں پر نہیں ہوتی ہے؟ ارے چھوٹی چھوٹی غلطیوں میں محدود ہو کر کے رہ جاتے ہیں، اور بڑوں کے یہاں تو بڑے بڑے کرپشن ہوتے ہیں، تکنیکی کرپشن ہوتے ہیں. ہمیں ہر طرف سے اپنی اس سیاست کو اخلاق سے، حسن سلوک سے میرے دوستو مربوط کرنے کی ضرورت ہے. مذہبی طبقات کا، خاص طور پر مسلمانوں کا اس کے اندر بہت بڑا رول نبھانا چاہیے. یہ جد و جہد کرنی چاہیے، یہ کوشش کرنی چاہیے کہ انسانیت کے بیچ میں تفرقہ بازی اور ذات پات کا جو یہ بڑھاوا ہو رہا ہے اور انہی کو بنیادی مسائل بتا کر کے لوگوں کو ٹھگا جاتا ہے،
اس سے کس طرح سے ہم اپنے سماج کو، اپنے ملک کی عوام کو روک سکتے ہیں اور بنیادی مسائل کی طرف ان کی توجہات کو مبذول کرا کر کے اس سیاست کے میدان کو میرے دوستو صاف ستھرا بنا سکتے ہیں، اس کے لیے ہم سب کو مل جل کر کے کوشش کرنی چاہیے۔ ہمارے بزرگوں نے وطن کی محبت کے ساتھ ساتھ مذہب کو جب دیکھا کہ اس کے اوپر بھی یہ باہر سے آنے والی گوری چمڑی کی قوم ہمارے مذہب کے اوپر اب حملہ آور ہو رہی ہے، تو ہمارے بزرگوں نے سر سے کفن باندھ کر کے میرے دوستو ان کا مقابلہ کیا، اپنی تمام تر صلاحیتوں کو جھونک دیا اور پھر اس وطن عزیز کو ان کے ناپاک چنگل سے آزاد کرا کر کے ہی دم لیا۔ یہ ساری جد و جہد وطن سے محبت اور میرے دوستو اپنے مذہب کے تئیں جواب دہی کا مکمل احساس تھا، جس کی بنیاد پر ہمارے بزرگوں نے کیا ہے۔ آج اگر ماحول کے اندر یہ باتیں پنپ رہی ہیں اور منفی رویے مسلسل ابھرتے جا رہے ہیں، تو اسلام یہ چاہتا ہے کہ منفی رویوں کے تمام دروازوں کا سد باب ہونا چاہیے۔ اس سے بدگمانیاں پھیلائی جاتی ہیں، پھر کینہ، بغض، عداوت اور نفرت یہ معاشرے کے اندر آگے بڑھتے جاتے ہیں، اور جب یہی چیزیں معاشرے کا حصہ بن جاتی ہیں تو آپس میں تصادم ہوتا ہے، ٹکراؤ ہوتا ہے، فساد ہوتا ہے، انتقامی جذبات انگڑائیاں لیتے ہیں اور ایک ہرا بھرا گلشن میرے دوستو جل کر کے خاکستر ہو جاتا ہے۔ ہمارے مذہب میں رنگا رنگی تہذیب کا ہر زمانے کے اندر ایک دور دورہ رہا ہے۔ ہمارا ملک مذہبی ہم آہنگی کا گہوارہ رہا ہے۔ یہاں رنگ و نسل کی بنیاد پر، ذات اور پات کی بنیاد پر، مذہب اور دھرم کی بنیاد پر تفرقہ بازی کا بازار کبھی گرم نہیں ہو سکا ہے۔ اگر آج گرم ہو رہا ہے تو ہمیں مل جل کر کے اسے سرد کرنے کی میرے دوستو ضرورت ہے، اور ہمارے تمام باشعور ملک کے افراد اس میدان کے اندر کام کر رہے ہیں۔ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، دلت، پاسی، ہر طبقے کے لوگ میرے دوستو، گورے کالے، سب مل کر کے کام کر رہے ہیں اپنے اپنے حصے کا کام۔ ہم سب کو بھی انجام دینے کے لیے تیار ہونا ہے، کھڑا ہونا ہے۔ مسلسل 2-3 جمعہ سے میرے دوستو مکلف کیا جا رہا ہے، خطبہ کو، مقررین کو، باشعور طبقے کو، مسجدوں کے ذمہ داروں کو، انتظامیہ کو، ٹرسٹیان کو، ائمہ اور مؤذنین کو، دانشور طبقات کو جمع کر کر کے یہ باتیں کی جا رہی ہیں کہ آپ ذرا غور کرو، ماحول کے اوپر نظر دوڑاؤ، سیاسی ماحول آج کیا کروٹ لے رہا ہے، ان سارے حالات کو سمجھنے کی کوشش کرو، ورنہ ملک بھی میرے دوستو کس رخ پر جائے گا ہمیں خبر نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ہم اپنے انتخاب کے اندر کم از کم میرے دوستو یہ ضرور دیکھیں، موازنہ کریں کہ اس وقت موجودہ حالات میں کون سا لیڈر، کون سا فرد ہمارے لیے کسی حد تک مفید اور کارآمد ہو سکتا ہے۔ یہ دیکھ کر کے اپنے حق رائے دہی کا استعمال کرنا ہے، اور الحمدللہ آپ سب باشعور ہیں، پورا شہر بیداری کا ثبوت دے رہا ہے۔ کام ہوگا، ہم دعاؤں میں بھی مشغول رہیں،
ہم یہ بالکل نہیں چاہتے کہ ہمارا ملک میرے دوستو تباہی کی طرف جائے، اس ملک کی ہم آہنگی کو، رنگا رنگی تہذیب کو چرکا لگے، ہم بالکل اس بات کو گوارا نہیں کر سکتے ہیں۔ ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ یہاں مل جل کر کے، بھائی بھائی بن کر کے، سب لوگ اپنے اپنے مذہب کے مطابق، اپنے اپنے دھرم کے مطابق، اپنی اپنی رسم و رواج کے مطابق اپنا جو چاہیں وہ کریں۔ ہم کسی کا ہاتھ پکڑ کر کے میرے دوستو زبردستی، لا اکراہ فی الدین، قرآن کہتا ہے کہ دین کی آبیاری کے لیے آپ کسی کے اوپر زور ڈالیں، زبردستی کریں، بالکل یہ نہیں ہونا چاہیے۔ مذہب اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنی مسجد کی تعمیر کسی دوسرے کی جائیداد کے اوپر قبضہ کر کے جما لیں، بالکل نہیں چاہتا، بلکہ ایسی تعمیر کو مذہب اسلام کہتا ہے کہ موقوف کرو، بن گئی ہے تو اس کو ختم کرو، اس کی اجازت ہونی چاہیے۔ اگر اجازت نہیں ہے، آپ بغیر اس کی مرضی کے آپ اس کی جگہ کے اوپر یہ نیک عمل کرنے کے لیے بھی مجاز نہیں ہے، آپ کو مذہب اسلام اجازت نہیں دیتا۔ مذہب اسلام اتنا خوبصورت مذہب ہے۔ مذہب اسلام کی آمد سے پہلے ملکوں کے اندر ٹکراؤ ہوتا تھا، اپنی سرحدوں کا اضافہ کرنے کے لیے، اپنی حکومت کو طول دینے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ میرے دوستو لوگ لڑتے تھے، اور اس لڑائی کا کوئی اصول نہیں ہوتا تھا۔ کسی بھی قیمت پر ہمیں ان کی زمین پر، ان کی سرحد پر اپنا قبضہ جمانا ہے، چاہے ہمیں سروں کو توڑ کر کے پہنچنا پڑے، انسانیت کے اقدار کو پامال کر کے پہنچنے کی اگر رسائی کی وہ ہو سکتی ہے تو ہمیں کوئی روکنے والا نہیں، کوئی قانون نہیں تھا، کوئی ضابطہ نہیں تھا کارزار اور جنگ کا اسلام کی آمد سے پہلے۔ لیکن مذہب اسلام کی نمائندگی کرنے والے ہم سب کے آقا تاجدار بطحا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی اور اسلامی حکومت کی سرحدوں کو وسعت دینے کے لیے کبھی بھی حدود کو پامال نہیں کیا۔ انہوں نے اپنے ماننے والوں کو اصول اور ضابطے بتائے کہ میدان جنگ کے اندر بھی کسی بوڑھے کے اوپر ہاتھ نہ اٹھایا جائے، کسی عورت کو تہے تیغ نہ کیا جائے، بچوں کی زندگیوں سے کھلواڑ نہ کیا جائے، وہاں کے پانی کے ساتھ، وہاں کے درختوں کے ساتھ چھیڑخانی نہ کی جائے۔ یہ سارے اصول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے دوستو جنگ کے میدان میں، میدان کارزار میں آنے والے لوگوں کو دیے ہیں۔ جب دنیا صرف یہ جانتی تھی کہ جنگ تو جنگ ہے، اس کا کوئی اصول نہیں ہوتا، ہمیں تو اپنی سرحدوں کو وسعت دینا ہے، چاہے اس کے لیے سروں کا جنگل بھی ہمیں کاٹنا پڑے تو ہم اس کے لیے کوئی دریغ نہیں کریں گے۔ اس زمانے میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ اور کارزار کے لیے اصول مقرر کیے کہ انسانیت اور انسانیت کے مفاد کی چیزوں پر اس میدان کے اندر کوئی زد اور ذکر نہیں پہنچنی چاہیے۔ مسلمانوں کے اوپر زیادتیاں ہوتی تھیں، اس کے باوجود نقطۂ اعتدال، نقطۂ انصاف سے میرے دوستو وہ ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھا کرتے تھے۔ ہمیں قرآن یہ کہتا ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا۔ یہ ووٹ کیا ہے؟ شرعی شہادت ہے، یہ ایک امانت ہے ہمارے پاس۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس امانت کو، جو امانت کا اہل ہو، اسے سونپنے کی کوشش کرو۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، اور جب کوئی موقع تمہارے پاس
دو لوگوں کے بیچ میں یا دو طبقات کے بیچ میں، انسانیت کے بیچ میں فیصلہ کرنے کا آ جائے تو ان تحکموا بالعدل، وہاں یہ مت دیکھو کہ یہ ہماری برادری کا ہے، یہ ہمارے گاؤں علاقے کا ہے، سامنے والا تو ہمارا کچھ بھی نہیں ہے، اس سے ہمارا علاقائی تعلق بھی نہیں ہے، اس لیے ہم اس کے حق میں کوئی فیصلہ نہیں۔ نقطۂ عدل کو پیش نظر رکھو، اس کے علاوہ کوئی چیز سامنے نہیں رہنی چاہیے، انصاف کے تقاضوں کو پورا کرو۔ ان تحکموا بالعدل ان اللہ نعم ما یعظکم بہ۔ اللہ تعالیٰ انسانیت کے مفاد کے لیے یہ کتنی خوبصورت میرے دوستو نصیحت ہمیں کرتا ہے۔ ان اللہ کان سمیعا بصیرا، ہم جو کچھ بھی الٹی سیدھی بولتے ہیں، کانا پھوسی کرتے ہیں، سازشیں رچتے ہیں، منصوبہ بندیاں کرتے ہیں، اللہ کے اوپر کوئی بات مخفی نہیں ہے، وہ سب کچھ سنتا ہے، وہ ساری باتوں کو دیکھ رہا ہے۔ تو ہمیں میرے دوستو امانت کو، اپنے ووٹ اور حق رائے دہی کے اس حق کو کبھی بھی 200 500 روپے میں فروخت نہیں کرنا چاہیے، اس کا پوری طاقت کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے اور ایسے لوگوں کے اوپر استعمال کرنا چاہیے جو ملک کے حق میں، ملک کے مفاد میں، انسانیت کے لیے کارآمد اور مفید ثابت ہو سکتے ہوں۔ ایسے لوگوں کے حق میں حق رائے دہی کا میرے دوستو ہمیں استعمال کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو پوری سوجھ بوجھ کے ساتھ، مکمل شعور کے ساتھ، بیدار مغزی کے ساتھ امانت کا حق ادا کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ میرے دوستو ہمارے دل میں کسی انسان کے تعلق سے کینہ نہیں رہنا چاہیے، بغض نہیں رہنا چاہیے، ٹھیک ہے اس کا مذہب، اس کا دھرم کچھ بھی ہو، لیکن انسانیت کے بیچ میں کینہ، بغض، عداوت، نفرت نہیں پنپنا چاہیے، بلکہ انسانیت کے بیچ میں شفقت، ملاطفت، ہمدردی، ایک دوسرے کے ساتھ رحم دلی کے جذبات جہاں سے پنپ سکتے ہوں، میرے دوستو ہمیں وہ سارے کام، سارے جتن اپنے ماحول اور سماج کے اندر کرتے رہنا چاہیے۔ اگر لوگ فرقہ پرستی کو بڑھاوا دے رہے ہیں، ذات پات کی بنیاد پر تفریق کر رہے ہیں، تو ہمیں انسانی اقدار کو بحال کرنے کے لیے آگے بڑھنا چاہیے اور یہ بتانا چاہیے کہ مذہب اسلام یہ امن کا، سلامتی کا مذہب ہے، انسانیت کے احترام کی ہمیں یہ تلقین کرتا ہے۔ ہم تمام انسانیت کو مساوات کی بنیاد پر میرے دوستو یکساں سلوک اس کے حق میں روا رکھنا چاہتے ہیں اور اس کی کوشش ہم کرتے رہیں گے۔ اگر یہ چیز سماج کے اندر پھیلے گی تو ہمارے سماج کے اندر جو نفرت کا اور فرقہ پرستی کا ماحول پنپتا جا رہا ہے میرے دوستو یہ کم ہوگا، اس کا گراف ٹوٹے گا، گھٹے گا۔ ظلم اور جور کی آج جو داستانیں لکھی جا رہی ہیں وہ سب کی سب میرے دوستو مفقود ہوں گی، ختم ہوں گی، ناپید ہوں گی، لیکن اس کے لیے ہمیں پوری بیداری کے ساتھ، پوری بیدار مغزی کے ساتھ اپنا جو حق ہے اس کو استعمال کرنا پڑے گا۔ یہ بار بار تقاضا ہو رہا ہے کہ مردوں کے ساتھ باپردہ ہو کر کے خواتین کو بھی بوتھ تک پہنچانے کی کوشش کی جائے، اس کے لیے میرے دوستو ذمہ داروں کی طرف سے انتظامات کیے جائیں گے۔ دھوپ کو چھاؤں میں بدلا جائے گا، پیاس لگے گی پانی کا انتظام ہوگا، بوڑھے اور عورتوں کو، کمزور طبقے کے لوگوں کو پہنچانے کے لیے بوتھ پر سواریوں کے انتظامات ہوں گے، سب کچھ ہوگا۔ اس کے باوجود بھی اگر ہم نے میرے دوستو گھنٹہ دو گھنٹہ اپنے ملک اور ملت کے تحفظ کے لیے اگر کچھ کام نہیں کیا تو یہ ہم سب کے لیے بہت ہی پسپائی کی بات ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی
ہمارے ملک کو امن و امان کا گہوارہ بنائے اور نفرت کی سیاست کو اس ملک سے اللہ تبارک و تعالی ختم فرمائے۔ جمہوریت کی بنیاد پر میرے دوستو جو ہمیں آزادی ملی ہوئی ہے اپنے مذہب کی دعوت دینے کی، تبلیغ کرنے کی، تعلیمی اداروں کو قائم کرنے کی، خانقاہیں چلانے کی، مسجد، مکتب اور مدرسہ کو قائم کرنے کی، اللہ تعالیٰ ان مواقع کو اور زیادہ آسان فرمائے اور اس ملک میں مذہب اسلام کی دعوت دینے کے لیے ہم سب کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔